اس میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ چچا جان ہو سکے تو ہر روز اس نماز کو ادا کرنا، روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر جمعے کو نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں ایک دفعہ، ہر مہینے نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک مرتبہ، اور رمضان میں تو پڑھ ہی سکتا ہے بندہ یار، اعتکاف والے تو ضرور پڑھیں، ہر تاک رات میں پڑھیں۔ اور اگر سال میں بھی ایک دفعہ نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھنا۔ یہ نبی علیہ السلام نے وصیت کی ہے۔ اب اس کے بعد بدبختی ہے کوئی اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کبھی پڑھتا نہیں ہے، رمضان میں تو ضرور پڑھے۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 آپ نے کلمات 300 دفعہ پڑھنے ہوتے ہیں، ہر رکعت میں 75 ٹائمز۔ اور وہ حدیث جو ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، اور مشکات میں ایک باقاعدہ پورا چیپٹر ہے جس کا نام ہے نماز تسبیح کا بیان، یعنی پورا چیپٹر اس میں باندھا گیا۔ اس میں صلاۃ و تسبیح والی جو حدیث ہے وہ ابو داؤد کے حوالے سے، ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے لی گئی ہے۔ ابو داؤد کے اندر یہ مرفوع حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے والد عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے چچا جان، میں آپ کو عطا نہ کروں، میں آپ کو کوئی چیز گفٹ کے طور پر نہ دوں کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، قدیم اور جدید، چھوٹے اور بڑے، جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں کیے ہوئے تمام گناہ اس کی برکت سے معاف فرما دے۔ اب مجھے بتائیں، اتنے زیادہ فضائل کسی اور نماز کے لیے رپورٹ ہوئے؟ اگلے پچھلے، قدیم اور جدید، جان بوجھ کر یا انجانے میں، پوشیدہ یا ظاہر، کسی بھی اعتبار سے چھوٹے یا بڑے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے اس کی برکت سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو 4 رکعت نماز تعلیم کرتا ہوں جس میں آپ نے 75 ٹائمز یہ ہر رکعت میں کلمات ریپیٹ کرنے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہ ایک موقع ہے جہاں پر 15 ٹائمز ہے، باقی ہر جگہ آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو قرات سے فارغ ہونے کے بعد 15 دفعہ، یعنی اوریجنل نماز اپنی جگہ پہ رہے گی، ہر رکن اپنی جگہ پر رہے گا، بس اس رکن میں جو ہم عام نماز میں پڑھتے ہیں نا، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات ایڈ کر دیں۔ تو اب قیام میں ہم سورۃ الفاتحہ اور سورت کے بعد رکوع میں جانے لگتے ہیں نا، تو اس سے پہلے آپ نے یہ 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، اب ہر جگہ 10 دفعہ ہے سوائے قیام۔ پھر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 دفعہ، یعنی قومے میں۔ پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے تو رب اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ۔ پھر دوسرے سجدے کے بعد دوبارہ سے بیٹھتے ہیں ہم جلسہ استراحت کے اندر اور پھر اٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک واحد نماز ہے، اس میں جلسہ استراحت کے اندر بھی 10 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے، تو یہ 75 ٹائمز پورا ہو جائے گا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح کے طریقے میں بھی جلسہ استراحت ثابت ہو گیا۔ مزے کی بات ہے نا، یہ اس میں ایک مدنی پوائنٹ آ گیا۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر فضائل اعمال میں، فضائل ذکر والے چیپٹر میں شیخ زکریا کاندلوی نے، تبلیغی جماعت والے، انہوں نے صلاۃ و تسبیح کا جو طریقہ لکھا ہے نا، وہ یہی لکھا ہے سنن نبی داؤد سے، اور وہاں پہ جلسہ استراحت موجود ہے، اور عام حالت میں یہ جلسہ استراحت کے دشمن ہے، اور کہتے ہیں جی وہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے۔ بھائی ساتھ ہی امام ترمذی نے لکھا ہے، یہ روایتی صحیح نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں علا وجہ بصیرت، یہ سارے اس طرح کی حدیثیں محدثین نے لکھی ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ پہلے لکھو
پھر دسو کہ جعلی روایت. باقی وہ میرے کہنے پہ تو نہیں لکھی کوئی، میں نے تو نہیں ان کو ابھارا کہ آپ حنفیوں کے ساتھ دشمنی کریں اور ساتھ لکھ دیں کہ ضعیف ہے. وہ کہتے ہیں ہماری بھی ہیں. جی آپ کی ہیں، بڑے اہتمام سے محدثین نے لکھی ہیں. بغیر رفع الیدین والی حدیث بھی امام ترمذی نے لکھنے سے پہلے ہی 256 نمبر حدیث رفع الیدین کی لکھ کے عبداللہ ابن مبارک جو امام حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں ان کا فتویٰ لکھا ہے، اور وہ کسی سند پہ نہیں ہے جو کراچی کا مفتی دھوکہ دیتا ہے کہ سند کی بات ہے. انہوں نے جنرل لکھا ہے کہ جو بھی رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر والی ثابت ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں. انہوں نے اس حدیث کے متن کے اوپر بات کر دی ہے، سند پہ نہیں. اور امام ابو داؤد نے جب یہ ابن مسعود والی حدیث لی تو ساتھ لکھا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں. چوڑ کے لکھ دینے اور پھر اوپر کامنٹس کرتے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں. یہاں پر بھی یہ پنجوں والی روایت ثابت ہی نہیں، بلکہ صحیح بخاری میں تو 6251 نمبر حدیث ہے جس میں باقاعدہ جلسہ استراحت کا حکم ہے. علماء عرب نے یہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دی ہے. شیخ زبیر صاحب نے میرے انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ میرا ایک عرب عالم کے ساتھ مجادلہ ہوا اس بات پہ. اس نے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے دوسری رکعت میں بیٹھ کر اٹھتے تھے سہارا لے کر. تو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس نے میرے سامنے کھجور اور پانی رکھا تھا، میں نے کھجور ادھر ہی پھینک دی کہ تم نے اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھا ہے. جب تک یہ حدیث نہیں مجھے دکھاتے نا میں نے کوئی چیز کھانی نہیں ہے تمہارے گھر سے. انہیں تو ایویں چھڈی سی، انہیں سمجھا پاکستانی ہے تو کوئی اس طرح کا ہی مولوی ہوئے گا. تو وہ کہتے نہیں میں نے سنا ہے. ان کا سنا کیا ہے؟ نکال بخاری. تو شیخ صاحب کہتے ہیں جب بخاری لے کے آیا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، یعنی امام تو تھا نا اندر. تو شیخ صاحب نے نکال کے 6251 نمبر حدیث کے پڑھ، اس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے جلسہ استراحت کا. وہ جو ایک صحابی بڑی تیزی سے انہوں نے نماز پڑھی تھی، سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، نماز پڑھو. تم نے نماز پڑھی نہیں ہے کیونکہ اتنی تیز پڑھی تھی. دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ تسلی سے وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو، پھر آرام سے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو، پھر قیام بھی سکون کے ساتھ کرو، رکوع سکون کے ساتھ قوبے میں کھڑے ہو. ہر جو پوسچر ہے اس میں سکون کا حکم دیا. پھر فرمایا کہ پہلا سجدہ کرو، پھر 2 سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو اور دوسرا سجدہ کر کے پھر بیٹھ جاؤ اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہ نماز کی بریکیں ہیں جناب، 3 نماز کی بریکیں ہیں. ایک رفع الیدین، تیزی سے آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتی یہ سنت. دوسرا سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگانا، اور تیسرا قیام کی طرف اٹھتے ہوئے جلسہ استراحت کرنا. اب وہ جب حدیث دکھائی تو وہ پھر مان گیا. کہتا ہے میرا استاد بھی جلسہ استراحت کرتا تھا. کون؟ مفتی اعظم سعودیہ بن باز، عبدالعزیز بن باز. لیکن پریکٹیکلی اس وقت سعودیہ کے جتنے علماء ہیں انکلوڈنگ مسجد نبوی کا امام، حرم مکہ میں جو امام ہے وہ بھی، یہ لوگ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے. جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دی ہے سستی کی وجہ سے. یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے. ہونا تو چاہیے. عبداللہ بن عمر جس طرح کنکریاں مارتے تھے نا، جز رفع الیدین میں آتا ہے، جو لوگ سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑتے تھے، ان کو بھی ویسے کنکریاں مارنی چاہیے، امام کعبہ کو بھی اور مسجد نبوی کے امام کو بھی، کہ تمہارے ابا جی تو باقاعدہ لکھ کے گئے ہیں اور ان کی تو خیر اوقات ہی کوئی نہیں ہے. صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جلسہ استراحت کا حکم دیا. تو بات شروع ہوئی تھی کہ جلسہ استراحت کا حکم صلاۃ التسبیح والی نماز میں بھی موجود ہے جو سنن ابی داؤد میں مرفوع حدیث ہے. اچھا، پھر آپ نے اس میں تشہد میں جب بیٹھنا ہے تو تشہد میں بھی آپ نے افضل تو یہ ہے کہ آپ پورا تشہد پڑھیں درود شریف سمیت، اس کے بعد آپ یہ 10 دفعہ تسبیحات کریں، اور آخری تشہد میں بھی 10 دفعہ تسبیحات تشہد کے بعد ہی کریں، کیونکہ اوریجنل نماز اپنی جگہ پر باقی رہے. تو یہ 300 مرتبہ پورا ہو جائے گا. باقی اس میں بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ یاد کیسے رکھیں، کوئی تسبیح رکھ لیں. نہیں، انگلیوں کو دبا کے یاد رکھیں. آپ قیام میں اگر آپ ارسال الیدین کیے ہوئے ہیں
یا ہاتھ باندھے میں دونوں صورتوں میں ایک ایک انگلی دباتے جائیں. ایک دفعہ جب پڑھ لیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور قیام میں تو 15 دفعہ باقی 10. تو اسی طریقے سے تشہد میں بیٹھے ہوئے تو انگلیاں دبا کے آپ اس طرح بھی گننا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, چاہے دائیں ہاتھ پہ گن لیں چاہے دونوں ہاتھوں پہ گن لیں. وہ ویسے روایت تو کمزور ہے ابو داؤد کی کہ دائیں ہاتھ پہ شمار نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے. جو صحیح روایت ہے وہ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں پہ شمار کیا کرو, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان انگلیوں کو بلوائے گا, یعنی یہ گواہی دیں گی تمہارے ذکر کی. دونوں ہاتھوں پہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے, بل جس طرح آپ کو آسانی لگتی ہے. اچھا, یہ جو حدیث ہے نا صلاۃ و تسبیح والی, یہ جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے. اس میں ایک اور طریقہ رپورٹ ہوا ہے لیکن وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ہے, وہ عبداللہ ابن مبارک نے بیان کیا ہے, امام حنیفہ کے شاگرد. اس کے ساتھ کچھ مسائل بھی پھر ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے بیان کیے. پہلے میں طریقہ بتا دیتا ہوں. اس طریقے میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ, پھر سورت ملانے کے بعد 10 دفعہ, یعنی قیام میں اس میں 25 دفعہ. باقی وہی ترتیب ہے, صرف جلسہ استراحت اس میں مسنگ ہے. جلسہ استراحت میں نہیں پڑھنا, تو اس طرح بھی ایک رکعت میں 75 ٹائمز پورا ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں پر قیام میں 25 دفعہ ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو عموماً حنفی بتاتے ہیں اپنی پبلک کو, اور جو ابو داؤد میں طریقہ لکھا ہے جو فضائل اعمال میں بھی نقل ہوا ہوا ہے اور وہ حدیث نبی علیہ السلام کے ریفرنس ہے, اس کو چھپا جاتے ہیں. اس حدیث میں ترمذی میں پھر عبداللہ بن مبارک سے انہوں نے پوچھا کہ سجدہ صاحب میں بھی کیا تسبیحات کریں گے, تو انہوں نے فرمایا نہیں, سجدہ صاحب میں کیوں تسبیحات کریں گے, وہ عام سجدہ صاحب کی طرح ہی ہوگا. اچھا, اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص ایک رکن میں یہ پڑھنا بھول گیا, یعنی وہ رکوع میں پڑھنا بھول گیا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہو گیا, تو اب کیا کرے, تو پھر قومے میں 20 دفعہ پڑھ لیں. جس رکن میں بھولا ہے نا اس سے اگلے رکن میں زیادہ مرتبہ پڑھ لے تاکہ وہ گنتی 300 کی پوری کرنی ہے. تو انہوں نے فرمایا سجدہ صاحب عام نماز کے طریقے کے مطابق ہوگا, ان میں تسبیحات نہیں کی جائیں. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ اسے 2 کر کے پڑھا جائے, البتہ 4 اکٹھی پڑھنا بھی جائز ہے. اور وہ کہتے ہیں اگر میں رات کے وقت پڑھوں تو میں 2 کر کے پڑھوں گا, دن کے وقت اختیار ہے چاہے 2 کر کے پڑھوں چاہے 4 اکٹھی پڑھ لوں. ویسے بہتر 2 میں ہی ہے, کیونکہ اگر آپ کو رکعت بھول گئی تو پھر تو آپ نے کم کی طرف جانا ہے, 2 پھر بھی یاد رہ جائے گی. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی رات کی نماز جو نفلی نماز ہے, آپ اسے سنت موقدہ کہہ لیں, تراویح کہہ لیں, قیام اللیل کہہ لیں, یہ سب نفلی نمازیں ہیں نا, وہ 2 رکعت ہوتی تھی, اور اینڈ پہ آپ 1 رکعت ملا کے سب کو وطر کر لیتے تھے. اور اسی لیے ہم دیکھیں قیام اللیل جو ہے تراویح جسے آپ عرف عام میں کہتے ہیں, وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. اور ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی چاہے دن کی نفلی نماز ہو چاہے رات کی, وہ 2 رکعت ہوتی تھی. یعنی زور کی 4 سنتیں بھی آپ 2 کر کے پڑھتے تھے. لیکن المصنف ابن ابی شیبہ میں اور المصنف عبد الرزاق کے اندر عبداللہ بن عمر سے موجود ہے, اور وہ ان احادیث کے راوی بھی ہیں, لہذا راوی حدیث اس کے فہم کو جانتا ہے کہ وہ دن کی جو نفلی نمازیں تھی وہ 4 اکٹھی بھی پڑھ لیتے تھے, زور کی 4 سنتیں, لیکن رات کی جو نفلی نماز ہے وہ 2 کر کے ہی پڑھتے ہیں. اسی لیے ہم ظہر سے پہلے والی 4 سنتیں اکٹھی بھی پڑھنے کے قائل ہیں, کیونکہ صحابہ سے ثابت ہو جائے تو وہ اس کو درست سمجھا جائے گا, الا یہ کہ دوسرے صحابہ اس کو غلط کہتے ہیں, تو ایسی تو کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی. یہ میں آپ کو ساتھ ایک سمجھ لیں مسائل بھی بتا رہا ہوں. تو صلاۃ و تسبیح بھی افضل یہ ہے کہ چاہے دن کو پڑھیں چاہے رات کو 2 کر کے پڑھیں, اور 2 کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. کسی کو پیاس لگ گئی ہے تو پانی پی لے, وہ سارے کام بھی آپ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ 2 الگ الگ کر کے آپ نے پڑھنی ہے, اور اس میں ظاہر تشہد بھی پورا پڑھیں گے, چاہے اکٹھی پڑھیں چاہے الگ الگ کر کے. افضل تو ہے کہ دروشی بھی ساتھ پڑھا جائے. تو یہ 7 مسائل بھی جب ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے ساتھ ساتھ کلیئر کیے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے.
اچھا، یہ جو حدیث ہے ابو داؤد کی جس میں نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو تعلیم فرمائی صلاۃ و تسبیح، تو اس میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ چچا جان ہو سکے تو ہر روز اس نماز کو ادا کرنا، روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر جمعے کو۔ اور اچھا، یہ عربی کے اندر جب جمعہ بولا جاتا ہے نا تو اس سے مراد ہر ویک ہے، جس طرح ہم ہفتے کے لیے ویک کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور ہفتہ بھی۔ بہرحال جمعہ بھی اگر کوئی لے لے ظاہری الفاظ میں تو درست ہے۔ ہر جمعے کو نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں ایک دفعہ، ہر مہینے نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک مرتبہ۔ رمضان میں تو پڑھ ہی سکتا ہے بندہ یار، اعتکاف والے تو ضرور پڑھیں، ہر تاک رات میں پڑھیں۔ اور اگر سال میں بھی ایک دفعہ نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھنا۔ یہ نبی علیہ السلام نے وصیت کی ہے۔ اب اس کے بعد بدبختی ہے کوئی اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کبھی پڑھتا نہیں ہے۔ رمضان میں تو ضرور پڑھیں، ایک فضیلت والی نماز ہے، اتنے زیادہ اس کے فضائل حاصل ہونے والے ہیں الحمدللہ۔ کوشش کریں آپ تاک راتوں میں پڑھیں، عام دنوں میں بھی جمعے والے دن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی تو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے بکری، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اس کے بعد جو آتا ہے تو اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور بخاری مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جب تم مسجد میں اس طرح یعنی جلدی آ جاؤ تو جتنا اللہ توفیق دے نماز پڑھو، تو اس دوران آپ جلدی جا کے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 35-40 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، جو روٹین میں پڑھتے ہیں 25 منٹ میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جلدی جائیں مسجد میں جمعے والے دن اور یہ نماز پڑھ لیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے تو پھر آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنی۔ بعض خطیب غصہ کھا جاتے ہیں، انہیں بھی حدیث بتایا کریں کہ یہ حکم ہے، یہ کوئی آپ کی توہین نہیں ہو رہی۔ ویسے بھی آپ تو سٹوریاں ہی سنا رہے ہیں تقریر میں، اس میں سے کیا نکالنا ہے ہم نے، احترام میں ہی آئے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے تو پھر آپ نے 2 رکعت ادا کرنا ہے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو جس نے نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعت پڑھے، چاہے وہ 2 کر کے پڑھ لیں آپ، چاہے اکٹھی پڑھ لیں۔ جمعے کے بعد 4 سنتیں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا مبارک عمل ہے۔ یہ میں نے آپ کو ضمناً ساتھ بتا دیا تھا کہ جمعے والے دن آپ اہتمام کریں۔ اب وہ کوئی صحیح مسلم کی حدیث نہیں فٹ کر سکتا کہ جی نبی علیہ السلام نے جمعے کے دن کو اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہاں پہ تو واقعی حکم آ گیا نا واضح طور پر۔ جس طرح حاکم میں حدیث ہے صحیح سند سے کہ جو جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن باقی دنوں سے افضل ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن ان کو موت آئی، اس دن قیامت قائم ہوگی، تم اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی، یہ بہت سخت الفاظ تھے، 295C لگتی تھی پاکستان کی اس پہ، لیکن اس زمانے میں شکر ہے یہ نہیں ہوتی تھی کہ سوال پوچھنے کے اوپر کسی کے اوپر یوں فتویٰ لگا دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے لیے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے۔ تو یعنی میری وفات کے بعد بھی تمہارا درود مجھ پر پیش ہوگا، لیکن یہ سارا کچھ معاملہ برزخی ہے، اس زندگی کا دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، وہ آخرت کی زندگی۔ حیات النبی کو ہم مانتے ہیں، میری تو درجنوں ویڈیوز ہیں اس کے اوپر، آخرت کی زندگی ہے۔ تو اب جمعے کے دن درود شریف کو مخصوص کرنا نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ اس طرح صلاۃ و تسبیح کے بارے میں بھی ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ ہو سکے تو ہر جمعے کو پڑھو، لہٰذا جمعے کے دن آپ پڑھیں تو یہ افضل ہے، اور روزانہ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، اعتکاف والے تو ضرور پڑھیں۔ اس میں بہرحال یہ جو مساجد کے اندر بینر لگے ہوتے ہیں کہ فلاں مسجد میں رات کو 1 بجے صلاۃ و تسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی، یہ بدعت ہے۔ یہ تو فقہ حنفی کے اندر بھی فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ نفل کی جماعت اعلانیہ کروانا بدعت ہے۔ یار وہ بدعت کتنی بڑی ہوگی جسے اعلیٰ حضرت بدعت کہہ رہے ہوں۔
مکروہ، وہ ذرا احتیاط کے ساتھ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ دعوت اسلامی والے کروا رہے ہیں سارے. ویسے اگر کوئی صلاۃ التسبیح کی جماعت کراتا ہے نا بغیر اعلان کے، کوئی بھی نفلی نماز، اس کو ہم بدعت نہیں کہتے، وہ سنت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں حضور ایک دفعہ ہمارے گھر آ گئے تو آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی ایک گھر میں خیر و برکت کے لیے، تو ہم نے آپ کے پیچھے نیت کر لی. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.